بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کن چیزوں کا گھر میں رکھنا ضروری ہے۔ 7 ایسی چیزوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، سمجھاؤں گا کہ جن چیزوں کے رکھنے سے گھر میں برکت پیدا ہوتی ہے، گھر سے نحوست دور ہو جاتی ہے، تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، گھر میں برکت آ جاتی ہے۔ تو آئیے سن لیجئے، وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے آپ بہت جلدی سن لیجئے وہ 7 چیزیں کون سی ہیں جن کا گھر میں رکھنا ضروری ہے، جن کے رکھنے سے گھر میں برکت پیدا ہو جائے گی۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز زمزم کا پانی۔ نمبر 1، زمزم کا پانی۔ زمزم کا پانی آپ کے گھر میں اگر ہوگا تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہو جائے، کسی کو کوئی بیماری لگ جائے، کوئی پریشان ہو جائے، کسی کے سر میں درد ہو، کسی کو بخار آ جائے، پیٹ میں درد ہو جائے، یا کوئی اور تکلیف ہو جائے، اچانک کوئی اور مصیبت آ جائے، یعنی کوئی اور کسی اور بیماری میں آپ مبتلا ہو جائیں، تو زمزم کا پانی پئیں گے تو انشاءاللہ تعالی زمزم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس بیماری کو دور فرمائے گا۔ اس بیماری سے آپ کو شفا ملے گی زمزم کے وجہ سے، زمزم کے صدقے میں۔ تو زمزم کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر جس بیماری کا بھی آپ ارادہ کریں، کوئی سی بھی آپ کو بیماری ہو اور اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے وہ ارادہ کریں آپ کہ میں یہ زمزم پیوں گا، اس کی پینے کی وجہ سے میری یہ بیماری ختم ہو جائے گی، تو اسی بیماری میں وہ پانی کام کر دے گا۔ آپ کو کوئی سی بھی بیماری ہو اور کسی بھی بیماری کا آپ ارادہ کر لیں کہ میں اس کو پیوں گا تو میرے جسم سے وہ بیماری دور ہو جائے گی، اس بیماری سے میرا جسم اچھا ہو جائے گا، صحت یابی مجھے مل جائے گی، شفا یابی مجھے مل جائے گی، میں شفا یاب ہو جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ زمزم کے پینے سے آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، تو ایک چیز ہو گئی۔ نمبر 2، قرآن شریف کا گھر میں رکھنا ضروری ہے۔ دیکھیے، قرآن شریف جب آپ کے گھر میں ہوگا تو اس کے رکھنے سے آپ کے گھر میں برکتیں آئیں گی۔ دیکھیے، قرآن شریف کا گھر میں رکھنا بھی ثواب ہے، قرآن شریف کا دیکھنا ثواب ہے، قرآن شریف کا پڑھنا ثواب ہے، قرآن شریف کا چھونا ثواب ہے۔ اب رکھنے کے بارے میں کیوں میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے، یا آپ کے گھر میں کسی کے اوپر بھوت پریت کا اثر ہو گیا، آپ کے گھر میں کسی نے جادو کروا دیا، تو دیکھیے قرآن شریف کے اندر بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ جادو ختم ہو جاتا ہے ان کے پڑھنے سے۔ اگر آپ کے گھر میں جادو کے اثرات ہیں، آپ کے گھر میں کسی نے کرا دھرا دیا ہے، آپ کو کوئی پریشان کرتا ہے، تکلیف دینا چاہتا ہے، اور وہ جو ہے جادو کر دیا اس نے آپ کو برباد کرنے کے لیے، تو جادو کے کاٹ والی آیتیں بھی قرآن میں موجود ہیں۔ آپ کے گھر میں آفتیں ہیں تو آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کر لیں گے۔ آپ کے گھر میں کوئی آفت ہے، کوئی جادو ہے، تو آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کر لیں۔ اور آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے تو سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پانی پہ دم کر کے مریض کو پلا دیں گے تو مریض اچھا ہو جائے گا۔ تو یہ قرآن میں موجود ہے۔ آپ کے گھر میں روزی کی تنگی ہے، تنگ دستی رہتی ہے، تو مغرب کی نماز کے بعد میں سورہ واقعہ تلاوت کر لیں۔ سورہ واقعہ تلاوت کر کے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے تو اس کے پڑھنے سے آپ کے گھر میں برکت آئے گی، مالداری آئے گی، اور اس سورت کو سورۃ الغنا بھی کہا جاتا ہے۔ تو سورہ واقعہ، بہت ساری آیتیں، بہت ساری سورتیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ کی بیماری، آپ کے گھر کی غربت، آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو اس لیے قرآن شریف کا گھر میں رکھنا ضروری ہے۔ پتہ نہیں 24 گھنٹے میں کون سا وقت ایسا آ جائے کہ قرآن کی ہمیں ضرورت پڑ جائے۔ دیکھیے، 2 چیزیں ہو گئی۔ اب تیسری چیز میرے بھائیوں میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز ہے کلونجی۔ نمبر 3، کلونجی۔ کلونجی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے کلونجی کے اندر۔ تو آپ کو کوئی بھی اگر بیماری ہے، کوئی سی بھی آپ کو بیماری ہے، تو آپ کلونجی کو پانی میں ڈال کر پی لیں تو آپ کو بیماری دور ہو جائے گی، اس بیماری سے آپ کو شفا حاصل ہو جائے گی۔ نمبر 4، کھجور۔ کھجور کا آپ کے گھر میں ہونا ضروری ہے۔ کھجور اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس کے گھر میں کھجور نہیں، اس کے گھر میں کوئی کھانا نہیں۔
تو کھجور کا ہونا ضروری ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، جب جنگ و جدال ہوا کرتے تھے، اور یہ صحابہ اکرام کی تاریخ ہمیں ملتی ہے، انبیاء اکرام کی تاریخ ہمیں ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے واسطے سے ہمیں یہ بات حاصل ہوئی، اور حدیث پاک میں آتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ جب جنگیں کرتے تھے صحابہ اکرام، اللہ کے رسول خود جنگوں میں جایا کرتے تھے، جب بھوک لگتی تھی صحابہ اکرام کو تو کھجوریں کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی، تو آپ نے جو ہے کھجوریں تناول فرمائی، کھجوریں کھائیں، تو بھوک کی شدت دور ہو گئی۔ بھوک جو ستا رہی تھی، بھوک کی وجہ سے جو پریشانی آ رہی تھی صحابہ اکرام کو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھوک لگ رہی تھی، تو آپ نے وہ کھجوریں تناول فرمائی، تو اس کے استعمال سے، اس کو کھانے سے شکم سیری بھی ہو گئی اور وہ پریشانی دور ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کھجور کا گھر میں ہونا ضروری ہے، جس کے گھر میں کھجور نہیں اس کے گھر میں کوئی کھانا نہیں۔ کھجور غذائیت کا بھی کام کرتی ہے اور کھجور پینے کا بھی کام کر دیتی ہے۔ تو 4 باتیں ہو گئی۔ نمبر 5، زیتون کا تیل، اس کا بھی بہت بڑا فائدہ ہے۔ زیتون کا تیل اگر آپ کے گھر میں ہے اور آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی تو وہ تیل آپ اس جگہ پر لگا سکتے ہیں، اور نیت کر لیں کہ میں اس بیماری کو دور کرنے کے لیے لگا رہا ہوں، تو آپ کی بیماری دور ہو جائے گی۔ سر میں ڈال سکتے ہیں اس کو، درد کی جگہ پر لگا سکتے ہیں اس کو، بہت ساری چیزوں میں زیتون کا تیل کام آتا ہے۔ نمبر 6، شہد۔ شہد کے بارے میں آتا ہے فیہ شفاء للناس، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ آپ کو کوئی بیماری ہے تو آپ شہد ڈال کر پانی میں استعمال کر لیں، جیسی بھی بیماری ہو تو اسی طریقے سے شہد استعمال کریں۔ اب شہد کے بارے میں یہ آتا ہے، حکماء فرماتے ہیں، اطباء فرماتے ہیں کہ شہد کا مزاج کبھی گرم بن جاتا ہے، کبھی ٹھنڈا بن جاتا ہے، تو آپ حکیموں کے مشورے سے، حکماء کے مشورے سے، اطباء کے مشورے سے، ڈاکٹروں کے مشورے سے، ہے نا، جو علاج کرنے والے لوگ ہیں، جو ماہرین ہیں، ان کے مشورے سے، جو بھی آپ کو بیماری ہو ان کے مشورے سے شہد استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو شفا ملے گی۔ تو اسی لیے یہ فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے مسلمانوں کے لیے فیہ شفاء للناس، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ نمبر 7، سرکہ۔ سرکہ، اگر آپ کے گھر میں سرکہ ہے تو آپ کے گھر میں اگر سالن نہیں بنا ہے، شوربہ نہیں ہے، آپ کے گھر میں کوئی سالن نہیں ہے، کوئی سبزی نہیں بنی ہے، تو سرکے سے بھی آپ کام چلا سکتے ہیں، سرکہ استعمال کر سکتے ہیں۔ سرکے سے کام چلا کر، یعنی سرکے سے آپ روٹی کھا سکتے ہیں سالن نہ ہونے کی صورت میں، اور سرکہ کسی کے پڑوس میں اگر سالن نہیں، کسی گھر سالن نہیں ہے تو آپ سرکہ استعمال کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سالن کی پورتی ریکوری ہو جائے گی۔ یہ 7 باتیں تھیں جو میں نے آپ تک پہنچائی ہیں، ان 7 چیزوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، ان سے بہت بڑا فائدہ مل جائے گا، فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے یہ باتیں آپ نے جو سنی ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ باتیں میں نے پہنچائی اس لیے کہ آپ کا فائدہ ہو، اللہ تعالیٰ خوب آپ کو فائدہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔